تھی کسی مسلمان عورت کا یا مرد کا یہ کہنا کہ وہ خدا نخواستہ عدت کے احکام کو نہیں مانتا، یہ سیدھا سادہ کفر ہے۔ میں تمہیں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، اور فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ اخلاق اس کے ہیں جس کے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 آیت نمبر 228 اس کی تفسیر پاک جو ہے وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ریگولر آنے والوں کو ذہن نشین ہو، تو پچھلی آیات مقدسات میں جو ہے وہ ایلا کا مسئلہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا تھا، اور وہ بھی چونکہ طلاق ہی کی ایک قسم ہے۔ ان آیات میں اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ طلاق کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مختلف حالتوں میں جو ڈائیورس دی جاتی ہے، طلاق دی جاتی ہے، اس کے احکام جو ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمائی سید پاک نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ فرمایا طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں طلاق کی
عدت کا جو ہے وہ بیان وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ عدت جو ہے یہ اس مدت کو کہتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں، اس ڈیوریشن کو کہتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد عورت نے اگلے نکاح سے پہلے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہودیت میں ایسے تھا کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی تو وہ انگام جہاں چاہتی آگے جا کے نکاح کر لیتی۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خاتون ہیں۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں ابتداً عدت کے احکام جو ہیں وہ ابھی نازل نہ ہوئے تھے کہ ان کو مدینہ منورہ میں نکاح کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو طلاق کے بعد اب عورت نے کس طرح گزارا کرنا ہے یا کس طرح اس نے اپنی عدت کو پورا کرنا ہے، فرماتی ہیں کہ جب مجھے طلاق ہوئی تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا اور طلاق کی عدت کو پورا فرمایا۔ طلاق جب ہو جائے، عورت ڈائیورس ہو جائے، تو اس کے بعد اس کا عدت میں رہنا یہ مختلف کنڈیشنوں میں، مختلف حالتوں میں اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ مختلف حالتوں اور کنڈیشنز میں اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ جو ڈیوریشن ہے کہ وہ کتنا عرصہ تک مزید نکاح نہیں کرے گی، اس ڈیوریشن کو شرعی طور پر کہتے ہیں عدت۔ کیا کہتے ہیں بولیے سارے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ عدت، عین دال اور تا کے ساتھ اس کو عدت کہتے ہیں۔ چند سال ہو گئے غالباً پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر جو بڑے پاپولر ڈرامے چلا کرتے تھے، وہ ترک گورنمنٹ جو اس کے بنائے ہوئے تھے۔ آج کل تو خیر ترکیوں نے اچھے اچھے ڈرامے بھی پروڈیوس کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ بڑے مادر پدر آزاد ڈرامے تھے۔ ان میں کوئی ایک ڈائلاگ تھا جس پر پاکستان میں بڑا جو ہے وہ لوگوں نے غصے کا اظہار کیا اور کرنا چاہیے بھی تھا۔ وہ ایک سین ایسا دکھاتے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ طلاق ہونے کے بعد دوسری عورت اس کو پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے عدت میں جو ہے وہ کتنی دیر تک رہنا ہے، تو وہ آگے سے طلاق یافتہ عورت یہ ڈائلاگ بولتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں کسی عدت بدت کو نہیں مانتی۔ اس کے بعد اس میں پاکستان میں بڑا علماء نے گرفت کی اور پکڑ کرنی چاہیے تھی۔ کسی مسلمان عورت کا یا مرد کا یہ کہنا کہ وہ خدا نخواستہ عدت کے احکام کو نہیں مانتا، یہ سیدھا سادہ کفر ہے۔ یہ سیدھا سادہ کفر ہے، کیونکہ عدت کے احکام قرآن مجید میں باقاعدہ نازل کیے گئے۔ یہ جو حکم اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، 3 مینسز تک روکے رکھیں، یہ عدت ان عورتوں کے لیے ہے جو کہ مدخول بہا ہے اور غیر حاملہ ہے اور بالغہ اور جوان ہے اور آزاد ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے سامعین جو ہیں، آڈینس ہمارے جو ہیں،
ان کا اردو کا لیول اچھا ہوتا تو مجھے ان کی مزید وضاحت نہ کرنا پڑتی۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بندہ سمجھ نہیں پاتا، کہ بڑی افسوسناک صورتحال۔ بہرحال مدخول بہا کا یہ معنی ہے کہ ایسی عورت جو نکاح کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ جس کے حقوق زوجیت ادا کیے جا چکے ہوں، اور وہ پریگننٹ اور گراوید نہ ہو، اور وہ بالغہ ہو، غیر بالغہ بھی نہ ہو۔ آپ کی توجہ ہے سب، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ ایک ایک مسئلہ ہے۔ اور وہ جوان ہو اور وہ آزاد ہو۔ اس کی عدت یہ ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض اور مینسز تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اتنی دیر تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، اتنی دیر تک وہ نکاح کر سکتی نہیں۔ بلکہ بعض کنڈیشنوں میں یہ جو نکاح سے رکنے کے حکام ہیں، یہ بعض کنڈیشنوں میں مرد کے لیے بھی ویلڈ ہو جاتے ہیں۔ بعض کنڈیشنوں میں یہ مرد کے لیے بھی ویلڈ ہو جاتے ہیں، جن کا عمومی طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ مثلا مرد کے لیے یہ کیسے ویلڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو طلاق دی، جتنی دیر تک وہ عورت عدت میں ہے اتنی دیر تک مرد جو ہے وہ اس طلاق یافتہ عورت کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھپھو، اس کی بھانجی اور اس کی بھتیجی سے اس کی عدت کی مدت کے دوران مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ مرد بھی اس پیریڈ میں جتنی دیر تک وہ عورت عدت کی حالت میں ہے، اس طلاق یافتہ عورت کے ان رشتوں کے ساتھ جن کے ساتھ شریعت نے ایک نکاح میں جمع کرنا حرام کیا ہے، شریعت نے ایک نکاح میں ان کو جمع کرنا حرام کیا ہے، اس کی عدت کے دوران مرد اس عورت کے ان رشتہ دار خواتین سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان مرد کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے اپنی چوتھی بیوی کو طلاق دی، 3 بیویاں اس کے نکاح میں ہیں، جب تک اس کی چوتھی بیوی جس کو اس نے طلاق دی، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی، تب تک مسلمان مرد چوتھا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بعض اوقات عدت کے جو قوانین ہیں یہ ویلڈ ہو جاتے ہیں مرد کے لیے بھی، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کی۔ بہرحال اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے 3 حیض جو ہے، 3 مینسز پیریڈ جو ہیں، وہ اس کی عدت ہے۔ اگر عورت کو یہ آگے مسائل قرآن مجید میں آتے ہیں، چونکہ آج ہم نے وقت بھی کام کیا اس لیے میرے خیال میں آگے چلتا ہوں، مگر یہ آیت پاک جو میں نے کنڈیشنرز کی، یہ ان کنڈیشنز میں یہ آیت پاک جو ہے اس میں عدت کے یہ احکام ہیں، اس میں عدت کے یہ احکام ہیں۔ ثلاثۃ قروء، قروء کا معنی حیض ہے کہ اتنی 3 حیض کو اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ ولا یحل، فرمایا تو ان کے لیے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اگر وہ عورتیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اگر وہ عورتیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے رحموں میں اگر کوئی چیز موجود ہے، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، اگر وہ گراوید ہو گئی ہیں،
تو فرمایا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی اس حالت کو چھپائیں، اپنی اس حالت کو چھپائیں، یہ ان کے لیے فرمایا جائز نہیں۔ کیا اگر ہوگی طلاق تو اس امر کا اندازہ تو اس عورت کو اور اس خاتون کو ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو اس حالت کو جو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سابقہ خامن سے کوئی اولاد عطا فرمانا مقدر کی ہوئی تھی، اب اس حالت کو اگر اس نے چھپا لیا تو اس نے شدید گناہ کیا۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغبت دلائی اور یہ پابند فرمایا اے مسلمان عورتوں، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہو تو اس حالت میں اگر تم پریگننٹ ہو، گراوید ہو، تو اس اپنی حالت کو چھپا لینا وہ تمہارے لیے جائز نہیں، وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان ارادو اصلاحا۔ فرمایا ان کی خامد جو ہیں احق بردہن فی ذالک ان ارادو اصلاحا، فرمایا اگر ان کے خامد اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر ان کے خامد ان کے ساتھ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس مدت میں ان سے رجوع کر لیں، وہ اس عدت کی مدت میں ان سے رجوع کر لیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس جگہ پر طلاق رجعی کا ذکر ہے کہ جس طلاق میں رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے، پاسبل ہوتا ہے، میولی ہوتا ہے، اور وہ دو ہی کنڈیشن جنرل، باقی ہر کیس کا شرعی طور پر فیصلہ الگ الگ ہوتا ہے جو مفتیان کرام جو ہے وہ کرتے ہیں، مگر میں ایک جنرل قانون جو ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر ایک طلاق دی، کیا میں نے عرض کیا، اگر ایک طلاق دی تو ایک طلاق کے بعد اس کی جو عدت ہے یعنی 3 حیض، اس عدت کے اندر اگر میاں اور بیوی میں صلح ہو گئی تو وہ رجوع جو ہے وہ خالی تعلق کو قائم کرنے سے رجوع جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر 2 طلاقیں دیں تو پھر رجوع ثابت ہوگا نکاح کرنے سے، دوبارہ نکاح کرنے سے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے 3 طلاقیں ہی دے دی پھر رجوع کی ایک ہی صورت ہے اور وہ حلال شرعی ہے کہ پھر عورت کسی اور مقام پر نکاح کرے، پھر اتفاقاً کبھی وہاں سے وہ طلاق یافتہ ہو جائے، پھر وہ اگر چاہے دونوں تو وہ مل کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر ذکر ہو رہا ہے طلاق رجعی کا کہ جس میں رجوع ممکن ہے، جس میں رجوع کرنا ممکن ہے، جس میں واپس لوٹ جانا ممکن ہے اسی خامد کے پاس۔ فرمایا اگر ایک خامد نے طلاق دے دی، اب ان دونوں کا آخر 3 ماہ کی مدت ہے، اس پیریڈ کے دوران ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے تو اپنا بڑا نقصان کر لیا کسی غصے میں آ کر اور کسی کیفیت میں اگر ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ فرمایا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فرمایا کہ ان کے خامد جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، کس بات کے، کہ اگر وہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، پھر بجائے نیا بندہ بعد میں تلاش کرنے کے، پھر بجائے نیا گھر بعد میں تلاش کرنے کے، پھر معاشرے کی اونچ نیچ کو اتنے سمجھدار ہوتے تو پہلے طلاق دیتے اور لیتے کیوں؟ ایک سمپل ساری بات ہے نا، بات کو سمجھ رہے گل سمجھ دے ہو بھائی، اتنا ہی عقل مند صاحب دانا اور فہم کے مالک ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس کنڈیشن پہ پہنچتے کیوں؟ اب اگر کسی وجہ سے وہ کنڈیشن ہو گئی تو قرآن یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ اب یہ زیادہ بہتر اور زیادہ حقدار وہی خامد ہیں اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں، شرط اس کے ساتھ کہ ابھی رجوع کا چانس موجود ہو، رجوع کا چانس موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ انہی خامدوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا جائے، انہی شوہروں کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اور عورتوں کے لیے دستور اور قانون اور رواج کے مطابق ان کے لیے بھی وہی حق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حق ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا حقوق جو ہیں، رائٹس جو ہیں، جیسے عورتوں کے مردوں پر ہیں ایسے ہی مردوں کے عورتوں پر بھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حقوق عطا فرمائے ان کی عورتوں پر، ایسے ہی اللہ نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے ان کے مردوں پر۔ جو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، جیسے اس کے رائٹ ہیں ویسے اس کے بھی رائٹ ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا دستور اور قانون اور رواج کے مطابق عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر بھی حق ہیں۔ اور اس کی بھی اتنی ڈیٹیل قرآن مجید میں، اتنی تفصیل قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر رہنے والی عورتوں کی عزت کو اپنے قرآن کے نزول سے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پر پہنچا دیا۔ اتنے رائٹس دیے قرآن میں، اتنے رائٹس دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانیت میں آپ کو کسی مذہب، کسی ریلیجن، کسی سٹیٹ اور کسی حکومت اور کسی معاشرے میں ایسے رائٹس آپ کو نہیں ملیں گے جیسے رائٹس اسلام نے مردوں اور عورتوں کو بحیثیت خامد اور بیوی کے عطا فرما دی۔ جس آپ ایک میں ایگزامپل اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر عورت کے لیے حق مہر جو ہے اس کا کوئی قانون موجود نہیں۔ حق مہر کا کوئی قانون کسی مذہب میں موجود نہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اسلام جو ہے عورت کے ساتھ نکاح سے قبل اس کو حق مہر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس طرح عطا فرماتا ہے کہ اللہ کریم خود آیات کو نازل فرمایا کہ اگر عورتوں کو سونے کے پہاڑ بھی دے چکے ہو تو طلاق کے بعد ان سے واپس نہ ہو۔ ایسا رائٹ دیا قرآن، ایسے رائٹ دنیا میں کوئی معاشرہ اس کی ایگزامپل بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کبھی 100 سال پہلے ہم ایسے تھے یا 1000 سال پہلے ہم ایسے تھے۔ کسی معاشرے کے اندر ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں بے پناہ حقوق جو ہیں وہ عورتوں کے مردوں کے ارشاد فرمائے، اور مردوں پر عورتوں کے جو حقوق ہیں آگے دوار نے انہیں خود اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے، یہ خاص طور پر مرد اب دھیان سے سنے ذرا، فرمایا تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اپنی بیویوں سے سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ کہ تمہارے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ تمہارے ازواج اور بیویوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیسا ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیسا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، اور فرمایا تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق اس کے ہیں جس کے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔
یعنی خلق جو ہے اور اچھی عادتیں جو ہیں یہ خالی بار والوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کا سارا اخلاق آپ کی جاب کے اوپر صرف ہو جاتا ہے، اور جب آپ گھر آتے ہیں تو سوائے گالی گلوچ کی بیچاریوں کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. فرمایا بہترین اخلاق اس کا ہے، کامل ایمان اخلاق والے کا ہے، اور بہترین اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے. ایک اور موقع پر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے. کون سا شخص؟ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہے. اور خود حضور نے اپنی شان اپنی زبان سے ارشاد فرمائی، زبان پاک سے ارشاد فرمائی اور فرمایا میں تم سب میں اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. کہ میری خانگی لائف کو دیکھو، میری گھریلو زندگی کو دیکھو، میرے گھر کے معمولات کو دیکھو. فرمایا میں تم سب میں، ساری کائنات میں جس شخص نے اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کیا وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا جیسا فیلڈ ہے، روحانیت کا فیلڈ ہے، تبلیغ دین کا فیلڈ ہے، عبادات کا فیلڈ ہے، آقا دو جہاں ہر فیلڈ میں ارشاد فرماتے تم میں سے بہتر ہی ہے، تم میں سے بہتر ہی ہے. گھریلو زندگی میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ بہترین سلوک فرمانے والا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ حج جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق کا ایک مقام پر یوں تذکرہ فرمایا. فرمایا سنو لوگو، جس طرح تمہارے حقوق مردوں کو ارشاد فرمایا، فرمایا جس طرح تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں اسی طرح تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر ہیں. اس طرح تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر ہیں. اس میں آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے اس کی بھی اس کے اندر وضاحت جو ہے وہ موجود ہے. پہلے میں وہ عرض کر کے پھر حدیث پاک کو پھر سے عرض کرتا ہوں. اللہ کی نعمت سے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. فرمایا جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق، بولیے ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں. مگر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مگر ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہم نے انہیں عطا فرمائی. یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ یہ جو ارشاد پاک میں عرض کر رہا ہوں یہ میری بات ہے؟ پہلے تو بولیے سارے خواتین بھی توجہ سے سنیں اور بولیں. یہ میری بات ہے؟ بولیے. یہ کسی عالم دین کی بات ہے؟ کسی پیر صاحب کی بات ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، رائٹ سے ایک جیسے، مگر پھر بھی ہم نے مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بھی اکائی کے اندر، کسی بھی یونٹ کے اندر تب تک نظام نہیں چل سکتا جب تک ایک فرد کو اس یونٹ کا اور اس اکائی کا حکمران نہ بنا دیا جائے. بات ایسے ہی ایک ملک ہے، ناروے ہو، ڈنمارک ہو، پاکستان ہو، یو ایس اے، جو بھی ہو، ایک ملک ہے جس میں سارے شہری ایک برابر ہیں. آپ کے خیال میں نظام چل سکتا؟ بولیے کیوں؟ کہ ان سارے شہریوں پر ایک وزیر اعظم کا ہونا لازمی ہے. بھائی اسٹیٹ ہی نہیں، وزیر ہی کوئی نہیں، وزیر اعظم ہی کوئی نہیں، صدر مملکت ہی کوئی نہیں، بادشاہ ہی کوئی نہیں، تو اس ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ بولیے. سارے شہری ایک جیسے ہو جائے، ان میں کوئی ایک بھی وزیر اعظم نہ ہو، کوئی ایک بھی صدر نہ ہو، کوئی ایک بھی وزارت نہ ہو، اس ملک کا نظام چلے گا؟ بولیے چلے گا. ایک مسجد میں 10,000 نمازی، وہ سارے 10,000 نمازی برابر ہیں، ان میں کوئی ایک بندہ بھی امام نہ ہو تو نماز تک نہیں پڑھی جا سکتی کہ پڑھی جا سکتی. بولیے. ہر یونٹ کا، ہر اکائی کا ایک حکمران ہونا لازمی ہے.
جیسے ملک کا نظام نہیں چلتا، ایک آپ کالج بنا لیں، یونیورسٹی بنا لیں، بھائی اس کا ریکٹور ہی کوئی نہیں سرے سے. اب آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ بھائی کالج ہے، اس کا پرنسپل ہی کوئی نہیں، اسکول ہے، اس کا ریکٹور ہی کوئی نہیں، اسٹیٹ ہے، اس کا پرائم منسٹر ہی کوئی نہیں، مسجد ہے، اس کا امام ہی کوئی نہیں، خانقاہ ہے، اس وہاں پر پیر و مرشد ہی کوئی نہیں. جس سے یہ سارا دنیا کا نظام ایک ریکٹور کے بغیر، ایک وزیر اعظم کے بغیر، پرائم منسٹر کے بغیر، صدر مملکت کے بغیر، عدالت ہے، چیف جسٹس ہی کوئی نہیں، جس سے وہ سارا نظام نہیں چلتا. اسی طرح گھر ایک یونٹ ہے اور اس کا نظام تب چل سکتا ہے جب اس میں ایک حکمران ہو، اور اللہ نے وہ حکمرانی جو ہے وہ مرد کو عطا فرمائی. کہ گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے، گھر کا نظام بھی تو چلانا. فرمایا اس لیے رائٹس ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر، مگر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی. ایک مقام پر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کا منتظم بنا دیا ہے کہ گھر کی مینجمنٹ یہ کرے گا، ذمہ اس کے لگا دیا ہے. اور جو مینجمنٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا خادم ہوتا ہے، ایکچولی وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے. گھر سے نشین کر وہ ڈکٹیٹر ہوتا نہیں، جو سردار ہوتا ہے وہ اصل میں خادم ہوتا ہے قوم کا. جو سرداری کرتا ہے وہ اصل میں اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے. آقا دو جہان ارشاد میں حجت الوداع میں جو حدیث پاک میں اس نے فرمایا اے مردو، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی تم پر ہیں. کیسے ارشاد فرمایا؟ فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے، توجہ کے ساتھ سننے، عورتوں کی کیا ڈیوٹی. فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے بستر پر کسی ناپسندیدہ شخص کو نہ آنے دیں. مراد کیا ہے؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، اپنی ناموس یا اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کریں. فرمایا مردوں، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے بستر پر کوئی ناپسندیدہ بندہ آنے نہ دیں. دوسری چیز فرمائی، یہ بڑی وضاحت ہے حدیث پاک، یہاں تک فرمایا دوسرا یہ ہے کہ عورتیں تمہارے گھر میں بھی کوئی ناپسندیدہ بندہ داخل نہ ہونے دیں. عورتیں اپنی ڈیوٹیز کو سمجھ لیں. مرد ایک بندے کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، وہ جو جس سطح کا بھی آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. جس عورت نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور پاک کے فرمان کو غور کے ساتھ سنیں. آپ کا جس سطح کا بھی وہ رشتہ دار ہے، جس سطح کا بھی آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، حضور نے فرمایا کہ عورتوں پر مردوں کا یہ حق ہے کہ مرد جس بندے کا اپنے گھر میں داخلہ ناپسند کرے، عورت اس مرد کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. عورت اس عورت کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. اور فرمایا مردوں پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو اچھے کپڑے پہنائے اور اپنی عورت کو اچھے کھانے کھلائے. مرد کیا کرے؟ اپنی عورت کو اچھے، بولیے نا، ان تو اڑی باری نہیں انہوں میں آنا نہیں تو بھی بولتا. مرد کیا کرے؟ عورتوں کو اچھے کپڑے پہنائے اور ان کو اچھے کھانے کھلائے. فرمایا عورتوں کا یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ ان کو اچھا لباس دے کر دو، ان کو اچھے جو ہے وہ کپڑے دے کر دو اور ان کو اچھے کھانے کھلاؤ. ایک مقام پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، کوئی اب 3 سال تو مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں آپ کو خدمت دین کرتے ہوئے، تو اتنا تو نہ سمجھے بابا علم کے لوگ، تو مجھے تو بڑا میرا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب بھی حضور پاک کا نام اونچی آواز سے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر جو مرد کا حق ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ عورت
اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. اور یہ حدیث پاک کے لفظ نے فرمایا اور اس سلسلہ میں اور کسی کی اطاعت اور تابعداری نہ کرے. یہ مت کہ اگر مرد نہیں چاہتا کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیں تو اس کو یہ نہ سنائے کہ مجھے فلاں کا فون آ گیا ہے وہ میرا یہ لگتا ہے, فلاں کا فون آ گیا وہ میرا یہ لگتا ہے. فرمایا عورت تب تک اپنے گھر سے نہ نکلے جب تک مرد اس کو اجازت نہ دے. جب تک مرد اس کو اجازت, اس کی اجازت سے اپنے گھر سے باہر جائے. اب جب ہم لوگ خود دین کا ساتھ چھوڑتے ہیں یا دین پر عمل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمارے گھروں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں. آپ اس کو ان معاشروں میں آزاد خیال معاشروں میں رہ کر آپ اس کو پابندی سمجھتی ہیں تو مجھے بولیے کائنات میں کہاں پہ پابندی نہیں ہوتی؟ کمال بات ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان ماننے نفس کے لیے مشکل ہو گئے. آپ ایک ریڈ لائٹ کراس کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پابندی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. آپ ایک پارکنگ میں آدھے گھنٹے کی آپ نے پارکنگ کی فیس ڈالی ہے, آپ وہاں پہ 45 منٹ گاڑی کھڑی کر کے دیکھ لیجیے. آپ نظر اٹھائیے کسی بندے کی طرف بغیر اس کی چاہت کے تو آپ شام کو رزلٹ دیکھ لیجیے, فینکشن مل جائے گی مرد ہو یا عورت. بھائی دنیا کے اندر اگر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو کیا معاشرے مادر پیدر آزاد رہیں گے؟ اور جس طرح جیسے رب نے پیدا فرمایا, بولیے رب نے ہر انسان کو پیدا فرمایا, تو رب نے جو دین اتارا یہ بھی انسانوں کے لیے اتارا, اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کس کو کس معاملے میں آزاد چھوڑنا ہے, کس معاملے میں اس کے اوپر پابندی رکھنا. کیا دین سے بھی بڑھ کر کوئی آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو رسول پاک اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمائے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا ہو سکتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر, اور اس معاملے میں فرمایا کسی کی اطاعت اور تابعداری نہ کرے. پہلے مقام پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عورت اپنے بستر پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کو اس کا خامند ناپسند کرتا ہو. پھر کیا فرمایا؟ عورت اپنے گھر میں بھی کسی کو داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرنے والا ہو. اور مردوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, میں سب سے بہترین حسن سلوک اپنی ازواج کے ساتھ کرنے والا ہوں. فرمایا جب تمہاری بیویوں کی باری آ جائے ان کو اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ. یہ نہیں تنخواہ ادھے پیسے پاکستان کا دیتے ہیں تو جس نے زوجہ محترمہ نے آخیا میں نے کو سوٹ تے لے دیا جی اسے لکھا نہیں یہ رائنگاں بڑی سر تے چڑھی ہیں. اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ اگر 10ویں دن یہ کہہ دے کہ آج نہ کار کھانا بنانے نہیں پہ دل کرتا باہروں تے منگوا دو تو اس وقت نہیں ہے کہ رائنگاں 5000 دیا پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور میں اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر. دیگر بھی تفسیر کے ساتھ آقا دو جانے حقوق ارشاد ہیں. اور مرد کے عورت کے لیے حق ہے اور عورت کے مرد کے لیے حق ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ بھی ایک پہلو ہے حقوق کا, میں اس کی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سمر کے رہتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اپنی بیوی کے لیے بن سمر کے رہتا ہوں جس طرح میری بیوی میرے لیے بن سمر کے رہتی ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. میں آپ کو حضور پاک کے اہل بیت اطہار اور حضور پاک کے صحابہ کرام کی وہ باتیں عرض کرتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوتی ہیں. ان کی مبارک زندگیاں دیکھیے. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے بن سنوار کے رکھتا ہوں جیسے میری بیوی میرے لیے بن سنور کے رہتی ہے. کہ مرد کو خود بھی خوش لباس ہونا چاہیے اور اس کی بیوی کو بھی خوش لباس ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا پنجابی کلچر ہے, پاکستانی پنجابی کلچر, کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انہوں نے تیار ہونا اس وقت ہے جس وقت گھر سے باہر نکلنا. ایسا صاحب ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں دل سے ذرا سوچے, جس کے لیے تیار ہونا ہے وہ خامد ہے.
شریعت کیا فرمانی وہ کیا ہے؟ وہ خامد، وہ شوہر ہے. جس کے سامنے بن ٹھن کے رہنے وہ شوہر ہے آپ کا. اور ہمارے یہاں ایک کلچر ہے پارٹی تے جانے تے تیار ہو کے، نکاح ولیمے تے جانے تے تیار ہو کے، جاب پہ جانے تو تیار ہو کے، اور گھر میں خدا جانے یعنی کسی کو چاہے سے منہ دھونا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یعنی گھروں کی پوزیشن بندوں کی عام طور پر ایسی ہوتی ہے. یہ طریقہ کار کو سمجھیے اور دین کو اپنی زندگی کو سمجھیے کہ زندگی ہم نے گزارنی کیسے ہے. یہاں پہ آنے کے یہی مقصد ہے جو قرآن و سنت نے واضح فرمائے. بلکہ اب آپ جاب کو چھوڑ دیجئے، ولیمہ کو، سالگرہ کو، شادی کو آپ چھوڑ دیجئے. حالت یہ ہے کہ مسلمان عورتیں مسجدوں میں بھی تیار ہو کے آتی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے. کیا میلاد کی عورتوں کی محفلیں آپ کو وہ میلاد کی محفلیں لگتی ہیں؟ دیکھیے آپ سوشل میڈیا کو فالو کیجئے. یعنی محافل میلاد اور دین کی محفل پہ مسجد میں بھی آنا تو اس طرح لوگ اور عورتیں تیار ہو کے آتی ہیں جیسے لوگ نکاح اور ولیمے کی تقریب پہ لوگ جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے بحمد اللہ تعالیٰ. بولیے ماشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل کے ساتھ یہ چیزیں اس دور میں نصیب ہیں. ورنہ آپ کو عام طور پہ دینی مراکز کی حالت دیکھ لیجئے. عورتوں بیچاریوں کو جتنا وقت کی شادی پہ جانے کے لیے کرنا پڑتا ہے اتنا وقت مسجد میں آنے کے، کیونکہ ماحول اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تیار عورت نے ہونا ہے، زیب و زینت اختیار کرنی ہے، بننا سبنا ہے کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے. یہ دین بتاتا ہے. یعنی جب گھر میں رہو خوب بن سمر کے رہو. اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتنا خوبصورت لاہے عمل دیا ساری امت مصطفیٰ کو. فرمایا میں بھی ایسے نہیں بیٹھا رہتا، میں بھی اپنی زوجہ کے لیے بن سمر کے رہتا ہوں. مرد کو بھی چاہیے ادمو تو اندار دے. یہ دین کا شریعت کا تقاضا ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ خالی جو ہم نے پہلے ذکر کر رہا ہے دین کا اتنی تقاضا ہے تو پھر آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اگر دین کا تقاضا ذکر الہی ہے تو دین کا یہ بھی تقاضا ہے. جہاں پہ عبادت کے حکام ہیں وہاں پہ معاشرت کے بھی حکام ہیں کہ آپ نے گھروں میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخر پہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی. یہ سارے حکام نازل فرمایا اس لیے یہ واضح نشین رکھنا تم حکمتیں تلاش کرتے پھرتے ہو. جی مرد کو فضیلت کیوں عطا فرمائی، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. جو باہر سے پراپیگنڈا سنتے ہو آ کے سوال اٹھا دیتے ہو. فرمایا سنو واللہ عزیز حکیم. سبحان اللہ. فرمایا لوگو اللہ غالب ہے. غالب سے کیا مراد؟ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، مگر اس کے ہر حکم کے اندر حکیم و حکمتوں والا بھی ہے. اس نے جو تمہیں حکام عطا فرمائے ان میں بڑی حکمتیں ہیں. ہر حکمت کا دین بیان نہیں فرماتا، ہر حکمت کا قرآن بیان نہیں فرماتا، ہر حکمت کا مصطفیٰ کریم بیان نہیں فرماتے، مگر فرمایا یہ چیزیں نشین رکھنا اللہ نے جو کچھ تمہیں حکم عطا فرمایا ہے واللہ عزیز حکیم. اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمتوں والا بھی ہے. اس سے بڑی حکمتوں کے ساتھ انہیں احکام عطا فرمائے ہیں. فالو تم کرو، تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی جنت بنی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.